اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہسٹری آف مین، تاریخ انسان کے عنوان سے یہ ہماری 10ویں ایپیسوڈ ہے۔ حضرت نوح، جن کو یہودی، عیسائی اور مسلمان ہی نہیں بلکہ ہر مذہب و تہذیب کسی نہ کسی نام سے ضرور جانتی ہے۔ نام مختلف ہو سکتے ہیں مگر شخصیت ایک ہی ہے۔ بابل کی کہانیوں میں حضرت نوح کو نپشتم کہہ کر پکارا گیا ہے۔ سمیری تہذیب نے آپ کو زیوسوردا کے نام سے پکارا ہے اور ہندی تاریخ نے مہا بھارتا اور برہما میں آپ کو منو کے نام سے پکارا ہے۔ اور اگر آپ برطانیہ کے جزائر ویلز کی کہانیوں میں دیکھیں تو انہی حضرت نوح کو ڈائفاش کے نام سے پکارا گیا ہے، اور یونانی تہذیب کی دیو مالائی کہانیوں میں آپ کو ڈیوکیلن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اور چینی تاریخ میں بھی ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک شخص یا اوسات اپنے ساتھی یا اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بارش میں آنے والے طوفان اور زلزلوں سے کشتی میں سوار ہو کر بچا تھا۔ یعنی چینی تاریخ کے مطابق حضرت نوح کا نام یاوسات ہے۔ ہند کی برہما اور مہا بھارتا کو اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ روایت کچھ اس طرح سے ملتی ہے کہ منو اور منو کی بیوی راشتر یہ دونوں ہی طوفان سے محفوظ رہے، اور ان کے مطابق روایت کچھ اس طرح سے ہے کہ منو نے جب ایک مچھلی کو پکڑ کر چھوڑ دیا تو وہ مچھلی یکدم سے بڑی ہو گئی، اور پھر مچھلی منو سے گفتگو کر کے منو کو آنے والے طوفان کی خبر دیتی ہے، اور پھر منو کو یہ کہتی ہے کہ کشتی بنا کر اس کو میرے سینگوں سے باندھ دو تاکہ تم طوفان سے بچ سکو۔ اور اسی طرح کی بہت ساری باتیں، بہت ساری کہانیاں آپ کو باقی تہذیبوں میں بھی حضرت نوح کے بارے میں مل جائیں گی، جو اس بات کا بڑا واضح ثبوت ہے کہ ہر نبی نے اپنی قوم کو حکم خدا سے طوفان نوح کی خبر اس لیے دی کہ ان کی قوم اس ہونے والے طوفان سے عبرت پکڑے۔ اب سورہ ہود کی آیت 23 کے مطابق قوم نوح حضرت نوح کی تعلیم سے تھک کر حضرت نوح کو کہتی ہے کہ اے نوح، تم ہم سے جھگڑ چکے، بہت جھگڑ چکے، اب وہ عذاب لے آؤ جس سے ہمیں ڈراتے ہو، اگر تم من الصادقین سچوں میں سے ہو۔ اب اسلامی روایت اس عذاب کی کہانی کچھ اس طرح سے سناتی ہے کہ یہ عذاب آسمان سے بارش اور زمین سے پانی کے چشمے بہنے کی شکل میں سیلاب میں تبدیل ہوتا گیا۔ تب حضرت نوح کشتی میں سوار ہو کر اپنے خاندان اور جانوروں کے جوڑوں کے ساتھ محفوظ رہے، مگر حضرت نوح کا وہ بیٹا جس نے یہ کہا اپنے باپ سے کہ میں پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کے سیلاب کے عذاب سے بچ جاؤں گا، صرف وہ ہی حضرت نوح کے خاندان سے طوفان نوح کا شکار ہوا۔ اب جب طوفان کو آئے کچھ روز گزر چکے تو آپ نے چاہا کہ پتہ لگائیں آیا پانی اترنا شروع ہوا ہے یا نہیں، تو آپ نے ایک فاختہ کو اسی سوچ کے تحت جب روانہ کیا، اور جب وہ فاختہ نہیں پلٹی تو کہا جاتا ہے کہ حضرت نوح نے جان لیا کہ طوفان تھم چکا۔ اور طوفان نوح کے بارے میں ایک بات جو عام تصور میں پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ طوفان پوری دنیا میں آیا تھا۔ اب اسی نقطہ نظر کو دیکھتے ہوئے لاجیکل تھنکنگ رکھنے والے ذہن نہ صرف طوفان نوح کا انکار کر دیتے ہیں بلکہ الہامی مذاہب اور کتابوں کا بھی انکار کرتے ہیں، اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ تاریخ انسانی میں کوئی بھی ایسا عالمگیر طوفان کبھی نہیں آیا جس کی لپیٹ میں کبھی پوری دنیا آئی ہو۔ اگر آپ اولڈ ٹیسٹمنٹ کی بک آف جینیسس کا مطالعہ کریں تو وہاں پر طوفان کا ذکر آپ کو ان الفاظ میں ملتا ہے کہ جن کو بنیاد بنا کر یہ لاجیکل تھنکرز دلیل دیتے ہیں کہ کبھی طوفان آیا ہی نہیں تھا۔ بک آف جینیسس کے الفاظ کچھ اس طرح سے ہیں کہ خداوند نے دیکھا کہ زمین پر انسان کی بدی بہت بڑھ گئی ہے، اس کے دل کے تصور اور خیال سدا سے برے ہیں، تو خدا نے اب کہا کہ میں انسان کو جس کو میں نے خود پیدا کیا اور باقی جاندار جن کے بنانے سے اب میں ملول ہوں، ان سب کو میں روئے زمین سے مٹا ڈالوں گا۔ یعنی بائبل کے مطابق
तूफान पूरी दुनिया में आया था, जबकि कुरान का असलूब इस नजरिए की नफी करता आपको नजर आएगा, क्योंकि कुरान के मुताबिक तूफान नूह सिर्फ और सिर्फ कौम नूह पर आया था, जिस तरह के बाकी अजाब भी खास कौमों पर आए थे, ना कि पूरी दुनिया पर। सूरह कसास की अगर आयत आप 95 का मुताला करें, जिसका तर्जुमा कुछ इस तरह से है कि खुदा तब तक बस्तियों को हलाक नहीं करता जब तक इनकी बड़ी बस्ती में किसी नबी को न भेज दे, जो उनको उसकी आयतें पढ़ के सुनाए, और जब तक कि इनके रहने वाले जालिम न हो जाएं, हम इन बस्तियों को गारत नहीं करते। इस तरह कुरान बाइबल के बरअक्स ये दलील देता है कि अजाब सिर्फ और सिर्फ कौम नूह पर आया था, जिसको आज असारे कदीमा की खुदाइयाँ भी साबित करती हैं कि अजाब सिर्फ और सिर्फ वादी दजला और फरात के मैदानी इलाकों में आया था, क्योंकि पानी की बुलंदी के बारे में ये कहा जाता है वो पहाड़ों की चोटी से बुलंद नहीं हुआ था, जिस तरह से कुरान भी बताता है कि हजरत नूह की कश्ती जूदी के पहाड़ की चोटी पर जाकर रुक गई थी। तो इस तरह से कौम नूह के जुल्म और शिर्क ने उनको अज़ाब इलाही से दुचार कर दिया और वो तबाह हो गई। तो ये था पहला अज़ाब इलाही। और इसके बाद कौम लूत पर वो अज़ाब आया कि जिसको पढ़कर आज भी इंसान कांप जाता है। तफसील के लिए मिलते हैं अगली एपिसोड।